وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مرزا غلام محمد قادیانی، اس کی عبارات وغیرہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے ثبوت کے لیے مختلف پیشین گوئیاں کی، اور اسی کو وہ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جو بھی غیب کی خبر دے اور پیشین گوئی فرمائے تو جس طرح وہ خبر دے گا اسی طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مخبر صادق ہیں، اور آپ نے جو بھی خبر دی، جس طرح خبر دی، یقیناً اسی طرح ہو کر رہا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ میں بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جس طرح بھی پیشین گوئی فرمائی تو وہ پیشین گوئی اسی طرح ہو کر رہی۔ قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے سورۃ الفتح کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ یقیناً تم مسجد حرام میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب ظاہراً اس پیشین گوئی کا پورا ہونا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو روک دیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ اللہ کا ارشاد ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ یقیناً ضرور بالضرور مسلمان صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ آج انہیں روکا جا رہا ہے اور عمرہ ادا نہیں کرنے دیا جا رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ شان و شوکت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سب نے یہ منظر دیکھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا وہ اسی طرح پورا ہو کر رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو جس طرح آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی اسی طرح پوری ہو کر رہی۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ پیشین گوئی کی وَهُم مِّن بَعْدِ غَالِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ رومیوں کے متعلق پیشین گوئی کی گئی کہ رومی جو ہے عنقریب مغلوب ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ غالب ہوں گے۔ رومی اور ایرانی ان کی آپس میں لڑائی تھی، دونوں ہی کافر تھے، لیکن ایرانی یہ مشرک تھے اور جو رومی تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ اب مکہ مکرمہ کے مشرکین ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ تھیں کہ یہ بھی مشرک تھے اور ایرانی بھی مشرک تھے، تو مکہ مکرمہ کے مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ایرانیوں کو فتح حاصل ہو، اور مسلمان ان کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کہ وہ بھی کتاب کو ماننے والے تھے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جو رومی تھے اہل کتاب ان کو شکست ہوئی اور ایرانی غالب آ گئے۔ اب کفار مکہ نے اس پہ بڑی خوشی منائی کہ ان کے ساتھ والے جو تھے اہل کتاب وہ مغلوب ہو گئے اور ہمارے ساتھ والے یعنی ایرانی جو ہیں وہ غالب آ گئے۔ تو ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی اور قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں الف لام میم غلبت الروم۔ تو اسی آیت مبارکہ میں سورت میں یہ فرمایا کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَالِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، کہ اب تو رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن مغلوب ہونے کے بعد پھر رومی یہ غالب ہوں گے۔ اور
پھر اسی طرح ہوا کہ ان حالات میں تو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ اب رومیوں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح پیشین گوئی فرمائی تھی اسی طرح ہوا، اور پھر سب نے یہ منظر دیکھا کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دے اگرچہ مشرکین برا مانیں۔ تب یہ آیات جن حالات میں نازل ہوئیں اس وقت اسلام کو وہ غلبہ حاصل نہیں تھا، اور اسلام پہ یہ حالات بھی آئے تھے کہ ظاہراً بے سر و سامانی کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، لیکن اس پیشین گوئی کا پورا ہونا وہ بھی آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے زمانہ اقدس میں ہی اللہ نے دین اسلام کو غلبہ دیا، اور پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اسلام غالب ہی آتا جا رہا ہے۔ آج اگرچہ حکومت کے اعتبار سے تمام وسائل پر، مسلمانوں کے وسائل پر بھی اغیار کا قبضہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دن بدن اسلام میں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ پوری کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں تحریف کر دی جائے، دین کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ بڑی سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لیکن ان تمام منصوبوں اور سازشوں کے باوجود دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، فرمایا کہ اگر مشرکین جو ہے نا وہ برا بھی مانے تب بھی جو ہے یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آج سے صدیوں پہلے نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت کا ذمہ ہے اور کوئی اس میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو پوری دنیا کے کافر اس کوشش میں مصروف رہے اور آج تک اس کوشش میں مصروف ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طرح تحریف کر دی جائے، تبدیلی کر دی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا اسی طرح ہو کر رہا، اور قرآن مجید میں ایک زیر زبر تک کی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لہجہ بھی محفوظ رہا جس لہجہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ پیشین گوئی کی گئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا۔ اب یہ پیشین گوئی کر دی جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ کافروں نے بڑی کوششیں کی لیکن کوئی کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر سکا، تلواروں کے ذریعے سے آپ پر حملے کیے گئے، آپ کو زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو عمر طبی تھی وہ مکمل ہوئی، اور آپ نے جس طرح پیشین گوئی فرمائی تھی اسی طرح پوری ہو کر رہی۔ اسی طرح قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ پیشین گوئی کی گئی یہودیوں کے بارے میں۔ یہودیوں کو فرمایا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جنت تو ہماری ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کہ ہم ہی مستحق ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو تاکہ جلدی موت آئے اور جلدی اللہ کی رضا حاصل کرو۔ تو قرآن پاک نے پھر یہ پیشین گوئی کی نبی کریم علیہ السلام نے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ
ابدم بما قدمت ایدیہم، کہ یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، لن یتمنوہ ابدم بما قدمت ایدیہم، اپنے اعمال کی بنا پر یہ یہودی کبھی بھی موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اب یہ کتنی بڑی پیشین گوئی ہے، دشمن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ آرزو نہیں کر سکتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی وہ زبان سے ہی موت کی تمنا کرتے، آرزو کرتے، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی دی ہے وہ جھوٹی ثابت ہو، لیکن قرآن مجید کا یہ فرمان بھی موجود ہے اور یہودی موت کی تمنا نہ کر سکے۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں، احادیث طیبہ میں اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اور آپ کے بارے میں خبر دے گا اسے اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو ان اونٹوں کے انعام کے لالچ میں سراقہ جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوئے، اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچے آپ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا اور زمین میں دھنس گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی مانگی، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر بارہا ایسا ہوا، آخر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت پیشین گوئی فرمائی کہ میں کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو کسریٰ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ایران کا بادشاہ تھا۔ جس طرح آج کوئی آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ میں امریکہ کے صدر کے مال پر قبضہ کر لوں گا تو اس کے دعوے کو لوگ مذاق سمجھیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اتنے بڑے صدر کے متعلق یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ظاہراً دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور آپ اپنے وطن کو بھی چھوڑ کر جا رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، مگر ان حالات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور پھر لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ ایران فتح ہوا، کسریٰ کا سارا ساز و سامان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور سارا سامان اکٹھا کر لیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر حضرت سراقہ کو بلایا اور سونے کے کنگن نکال کر جناب حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا، آج وہ حکم پورا ہو رہا ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا تھا اس وقت کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن آپ کی پیشین گوئی اسی طرح حرف بحرف پوری ہو کر رہی، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے اختیار کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تشریعی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ شریعت کے قانون میں تبدیلی کر دے۔ شریعت کا قانون یہی ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کہ اجماع سے یہ بات سامنے آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام جو حکم دے دیں تو وہی شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ تو اس طرح مختلف مثالیں ہیں احادیث کریمہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ جو بھی وہ پیشین گوئی دیں تو وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی اس نے اپنی زندگی میں بے شمار پیشین گوئیاں دی، ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ پیشین گوئی دے دیتا تھا، اور پھر اس کے اشتہارات اب بھی چھپے ہوئے ہیں، مجموعہ اشتہارات، اور ان اشتہارات میں شائع کر دیتا تھا، اخبارات میں اس کی شہرت ہو جاتی۔ اب اس نبی نے یہ پیشین گوئی کی ہے، لیکن پھر لوگ دیکھتے کہ وہ پیشین گوئی جھوٹی ہو جاتی، پھر اس کی وہ تعویلیں نکالتا اور مختلف ہیلے بہانے کرتا۔ اگر کوئی ایک آدھ بات
پوری ہو جائے، 1000 پیشین گوئیاں ہوں، ان میں سے کوئی چاند ایک پوری بھی ہو جائیں تو اس سے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ کوئی پیشین گوئی دے نبی تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس میں سے کوئی ایک آدھ بات سچی بھی ہو جائے تو یہ کوئی کمال نہیں، اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو سچا نبی ہوگا وہ اس کی تو ہر پیشین گوئی پوری ہوگی، اگر کوئی ایک بات آدھ بات بالفرض پوری بھی ہو جائے تو یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت موجود ہے، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 95، اس کے اوپر صفحہ نمبر 94 اور 95 تو یہ لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے توضیح مرام، بلکہ بعض فاسقوں اور غائط درجہ کے بدکاروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں، اور بعض پرلے درجے کے بدماش اور شریر آدمی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچے نکلتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گروہ میں سے ہے، جس کی تمام جوانی بدکاری میں ہی گزری ہے، کبھی سچے خواب دیکھ لیتی ہے، اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں کہ جب وہ بادہ بصر و آشنا ببر کا مصداق ہوتی ہے، کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے، وہ غلط حالت میں بھی ہوتی ہے، اس وقت بھی بعض اوقات اسے خواب آتا ہے، اس کا خواب سچا ہو جاتا ہے، کوئی ایک آدھ خواب پورا ہو جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، بدکار فحشہ اور رندی عورت ہے اس کی بھی ایسا کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اب اگر قادیانی اس کی کوئی بات بالفرض پوری بھی کر دیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مرزا نے جو پیشین گوئی پوری کر دی تھی تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ایسی کثیر اس کی پیشین گوئیاں ہیں کہ جو ساری دنیا کے سامنے ہیں کہ مرزا نے جیسے کہا تھا اس کا خلاف ہوا، اور وہ ساری زندگی زور لگاتا رہا کہ کسی طرح ہیلے بہانے سے میری یہ بات پوری ہو جائے، اس کے پورا کرنے کے لیے بڑے جتن بھی کیے اس نے، لیکن اس کی وہ پیشین گوئیاں پوری نہ ہو سکیں۔ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ میری ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی نکلے تو میں کاذب ہوں، یہ بھی اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں جو پیشین گوئیاں کرتا ہوں ان میں سے کوئی ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی نکلے تو میں کاذب ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 55 اور 56۔ روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 55 اور 56، ہاں جلد نمبر 17 ہے، اور کتاب کا نام ہے زمیمہ تحفہ گولڑویہ۔ تو حضرت پیر سید میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس کا مباحثہ چلتا رہا ہے، اس طرح کی اس نے کتابیں لکھی۔ تو یہ لکھ رہا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے تئیں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے قوم کا مصلح قرار نہیں دیتا اور نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے، اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی یا الہام ہوا، اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔ ایسا خبیث اس لائق نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افترا کیا میں تجھے ہلاک کر دوں گا، بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل التفات نہیں ہوتا، کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا، کوئی اس کو نبی یا رسول یا مامور من اللہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ اس میں بتا رہا ہے کہ جو مصلح ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ حاشیے پر لکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔ تو جو مرتد ہو وہ تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اس کی پیشین گوئیاں آپ دیکھیں گے وہ ساری جھوٹوں پر مبنی ہیں، اور خود اس کا اقرار ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو خود اس کا یہ دعویٰ ہے
کہ جب وہ میری کوئی پیشینگی جھوٹی نہیں ہے، لیکن اس کی پیشینگوئیاں جب آپ پڑھیں تو وہ ساری جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 322۔ تو یہ لکھتا ہے کہ خدا تعالی صاف فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ سوچ کر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہیں، جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو اس کی پیشین گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ جو شخص جھوٹا ہو اس کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوتی۔ یہ مرزا غلام القادیانی نے خود اصول اور کلیہ بیان کر دیا کہ جو جھوٹا نبی ہو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اس کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوتی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی باتیں پڑھیں تو پھر اس کی پیشین گوئیاں پڑھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جھوٹا پیشین گوئیاں جب وہ غلط نکلتی تھیں۔ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے یہ اقرار بھی کیا کہ جو جھوٹی پیشین گوئی کرے جناب وہ رسول جتلانے کے لیے غلط پیشین گوئیاں کرے تو ایسا شخص نجاست کے کیڑے کی طرح ہے۔ یہ جلد نمبر 7۔ جلد نمبر 17 ہے۔ ہاں بھائی یہ تو لکھوا دیا نا، اس میں جب لکھا کہ یہ نجاست کے کیڑے کی طرح، یہ بار تو آ گئی ہے۔ اور جلد نمبر 10، جلد نمبر 10 نہیں ہے۔ یہ جلد نمبر 10 پر بھی اس طرح کی بات لکھ رہا ہے کہ جو جھوٹی پیشنگوئی کرے یا غلط بیانی کرے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھتا ہے کہ غلط بیانی اور بہتان ترازی راست بازوں کا کام نہیں، بلکہ نہایت شریر اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے کہ جو نہ خدا سے ڈریں اور نہ خلقت کے لعن و طعن کی پرواہ رکھیں۔ تو ایسے شخص شریر اور بد ذات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولیں، نہ لوگوں کی لعنت کی پرواہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کے ساتھ بھی یہی سود پیش آئی کہ یہ پیشینگوئیاں کرتا رہا اور اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے، تو اس ذلت اور شرمساری کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی۔ اب اس کی جناب وہ کچھ پیشینگوئیاں جو مرزا غلام قادیانی نے کی تھی وہ ملاحظہ کریں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا، اس نے 1886 عیسوی 18 اپریل کو یہ پیشین گوئی کی کہ میری بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ پیشین گوئی بھی اخبارات میں شائع ہوئی۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 اور 117 پر جو نا یہ پیشین گوئی ہے۔ تو وہ لکھتا ہے آج 8 اپریل 1886 عیسوی میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک حمل مدت سے تجاوز نہیں کر سکتا، اسی حمل میں وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غالباً ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے۔ اور پھر اس پیشین گوئی تو یہ کر دی کہ یہ حمل سے تجاوز نہیں کرے گا اور اسی حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اس پیشین گوئی کے نتیجے میں جب مرزا غلام قادیانی کے وہ اولاد ہوئی تو وہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی۔ تو یہ اسی مجموعہ اشتہارات کے اندر یہ لکھتا ہے کہ ایک ملازم نے اپنے مراسلہ خط 13 جون 1886 عیسوی میں وہ اس عاجز کو لکھتے ہیں کہ تمہاری پیشین گوئی جھوٹی نکلی اور دختر پیدا ہوئی۔
کہ وہ ملازم نے مجھے یہ خط لکھا کہ تم نے تو یہ پیشین گوئی کی تھی کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوگا، لیکن وہ پیشین گوئی جب وہ غلط نکلی، بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر بعد میں یہ تعبیر نکالتا کہ میری مراد یہ تھی، اس طرح کی وہ بعد میں تعبیریں نکالتا۔ تو یہ بھی اس کی ایک پیشین گوئی تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ اور اسی طرح اس نے دوسری پیشین گوئی کی کہ اس کا بیٹا تھا میاں مبارک، وہ بیمار ہوا تو اس کے بارے میں اس نے پیشین گوئی کی کہ یہ تندرست ہو جائے گا۔ تو یہ اپنا غلام محمد قادیانی کا اعلان اخبار بدر مورخہ 19 اگست 1907 عیسوی اس کے اندر یہ شائع ہوا۔ تو یہ لکھا کہ 27 اگست 1907 عیسوی صاحبزادہ میاں مبارک صاحب جو تب سے سخت بیمار ہیں اور بعض دفعہ بے ہوشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ابھی تک بیمار ہیں، ان کی نسبت آج الہام ہوا، قبول ہو گئی، 9 دن کا بخار ٹوٹ گیا، یہ الہام ہوا، یعنی یہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب موصوف کو شفا دے۔ یہ پختہ طور پر یاد نہیں رہا کہ کس دن بخار شروع ہوا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میاں کی صحت کی بشارت دی۔ تو یہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو وہ صحیح ہو جائے گا، اور پھر یہ 27 اگست کو پیشین گوئی کی اور 16 ستمبر صبح کے وقت وہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو اس کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد جو ہے تو وہ اخبار الفضل، مرزا بشیر احمد اخبار الفضل قادیان، اس کا نمبر 247 جلد نمبر 28 30 اکتوبر 1940 عیسوی کا ایک اخبار ہے۔ تو اس میں یہ لکھا کہ 1907 عیسوی میں ہمارا چھوٹا بھائی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چھوٹا لڑکا مبارک احمد بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں بیچارہ اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ مبارک احمد کی بیماری میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی تیمارداری اور علاج معالجہ میں اس قدر شغف تھا کہ گویا آپ نے اپنی ساری توجہ اسی میں جمع رکھی تھی، اور ان ایام میں تصنیف وغیرہ کا سلسلہ بھی عملاً بند ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی مرزا غلام احمد کی پیشین گوئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کے متعلق یہ کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی اور یہ تیرا بیٹا جب وہ صحت یاب ہو جائے گا اسے شفا ہوگی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اسی بیماری میں بجائے صحت کے وہ بیٹا اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو اس کے بعد پھر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا، اس نے ایک اور پیشین گوئی کی، تبلیغ رسالت جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127 پر، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573 پر۔ اس نے کہا، اس اپنے بیٹے کی فوت ہونے کے بعد کہا کہ خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشروک بغلام حلیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو وہ ایک بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کی طرف سے پھر یہ وحی نازل ہو گئی، اللہ یاذ باللہ، انا نبشروک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ہم ایک حلیم لڑکے کی تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کی ہوگا اور اس کا قائم مقام اور شبیہ ہوگا۔ تو یہ اس نے پیشین گوئی کی کہ اب مبارک احمد کے بعد ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ اسی مبارک احمد کے قائم مقام ہوگا۔ وہ پہلی پیشین گوئی جھوٹی نکلی، اب اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ یہ اس کے قائم مقام آ جائے گا، اس کو چھپانے کے لیے ایک نئی پیشین گوئی بیان کی، لیکن اس کے بعد مرزا غلام احمد کے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس نے الہام تو یہ ہوا کہ ایک اور لڑکا پیدا ہوگا جو اس فوت شدہ بیٹے کے قائم مقام ہوگا، اس کے بمنزلہ ہوگا، لیکن یہ پیشین گوئی بھی پوری نہ ہو سکی۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا، اس نے یہ پیشین گوئی کی، مسٹر عبداللہ آتھم عیسائی تھا، اس کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوتا تھا۔ تو اس مناظرہ میں 5 جون 1893 عیسوی میں مباحثہ کرنے کے بعد پیشین گوئی کی، اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ حقیقت الوحی کا صفحہ نمبر 185 ہے
اور روحانی خزائن جو ہے نا جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 192 ہے. اب یہاں اس وقت یہاں موجود نہیں. دوبارہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 192 پر اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آتم 15 مہینے میں ہلاک ہوگا. یہ اس نے پیشینگوئی کر دی کہ یہ عیسائی جو ہے 15 مہینے میں یہ ہلاک ہو جائے گا. اور پھر روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292 اور 293. اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ الحمدللہ والمنہ، اگر یہ پیشینگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ 15 دن ضائع گئے تھے. انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنتا اور باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا اور جرت کرتا ہے اور شوخی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا ہے. لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلہ کا وقت آ گیا. میں حیران تھا کہ اس بات میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا. معمولی باتیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں. اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا. میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشینگوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ذلیل کیا جائے، روح سے آ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دیا جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی. اب ڈپٹی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نشان پورا ہو گیا تو کیا یہ سب آپ کے منشا کے موافق کامل پیشینگوئی اور خدا کی پیشینگوئی ٹھہرے گی یا نہیں ٹھہرے گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے لکھا ہوا ہے کہ سچے نبی ہونے کے بارے میں جن کو اندرونہ بائبل میں دجال کے لفظ سے آپ نامزد کرتے ہیں، محکم دلیل ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. اب اس سے زیادہ میں کیا لکھا سکتا ہوں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے. اب ناحق ہنسنے کی جگہ نہیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے مجھے زیادہ لعنتی قرار دو. تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا، اس نے یہ پیشین گوئی کی کہ یہ مرزا آتم 15 مہینے کے اندر اندر ہلاک ہو جائے گا. یہ ہلاک نہ ہو تو میں ذلیل ہوں، مجھے پھانسی دیا جائے، گلے میں رسی ڈالی جائے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ پیشین گوئی بھی جھوٹی نکلی. تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا اخبار الفضل جو ہے، اس کے اندر 20 جولائی 1940 عیسوی اس میں اس کے بیٹے مرزا محمود احمد کا خطبہ چھپا ہے. تو وہ لکھتا ہے، آتم کے متعلق پیشین گوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں. ہمارے اوپر بڑا وہ آزمائش کا وقت آیا تھا. میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا اور میری عمر کوئی 5-5.5 سال تھی، مگر مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے. جب آتم کی پیشین گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب و اضطراب سے دعائیں کی گئیں کہ وہ کسی طرح مر جائے. تو اکٹھے ہو کر انہوں نے دعائیں کی. میں نے تو محرم کا ماتم بھی کبھی اتنا سخت نہیں دیکھا. حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور دوسری طرف بعض نوجوان جن کی حرکت پر بعد میں برا بھی منایا گیا، جہاں حضرت خلیفہ اول مطب کیا کرتے تھے اور آج کل مولوی قطب الدین صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو گئے. اور جس طرح عورتیں بینڈ ڈالتی ہیں اس طرح انہوں نے بینڈ ڈالنے شروع کر دیے. وہ قادیانی جب نوجوان اکٹھے ہو کر انہوں نے بینڈ ڈالنے شروع کر دیے. ان کی چیخیں 100 گز تک سنی جاتی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کی زبان پر دعا جاری تھی کہ یا اللہ آتم مر جائے، یا اللہ آتم مر جائے. مگر اس کوہرام اور آہوزاری کے نتیجے میں آتم نہ مرا. تو یہ قادیان جو ہے مرزا جہاں رہتا تھا وہاں یہ کیفیت تھی. اور پھر لاہور میں بھی بڑی پریشانی ہو گئی اس پیشین گوئی کی وجہ سے. تو مرزا غلام احمد کی پیشین گوئی مسٹر عبداللہ آتم کی موت کی نسبت
لاہور میں 5 ستمبر 1894 عیسوی کی رات تک بڑا چرچا رہا کہ مرزا کی پیشین گوئی کے اختتام کا وقت آج رات کو ختم ہونے لگا ہے۔ وہ سارے لوگ اخباروں میں چونکہ یہ باتیں شائع ہو جاتی تھیں اور اس وقت یہ بات بڑے زور شور سے یہ مسئلہ چل رہا تھا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے، جا بجا بڑے بڑے مجمع اور طرفدار پارٹیوں کے لوگ مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ ایسی امید کی جاتی ہے کہ پنجاب کے تمام مقامات میں بھی یہی کیفیت ہوگی۔ 6 ستمبر 1894 عیسوی کی صبح کو مسٹر عبداللہ آتم کی پارٹی حشاش بشاش اور مرزا صاحب کی پارٹی مغموم اور پریشان حالت میں تھی۔ تو وہ پیشین کو وہ عیسائی جو نا یہ اپنے طور پر اسلام کی سچائی ثابت کر رہا تھا کہ اسلام سچا ثابت ہو جائے گا، اور پھر اس کا وہ درمیان والا بیٹا مرزا بشیر احمد اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ خلیفہ بھی بنا۔ وہ لکھتا ہے کہ بیان کیا، یہ سیرت المہدی حصہ اول یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 159 اس پر یہ لکھا کہ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب نے کہ جب آتم کی میعاد میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح موعود نے مجھ سے اور میاں حامد علی صاحب سے فرمایا کہ اتنے چنے، مجھے تعداد یاد نہیں کہ آپ نے کتنے چنے فرمائے تھے، لے لو اور ان پر فلاں صورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو۔ کسی طرح جو نا یہ پیشین گوئی پوری ہو جائے، چنے لے کر اس پہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ صورت یاد نہیں رہی، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی صورت تھی، جیسے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور ہم نے یہ وظیفہ قریباً ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر وہ دانے ہم حضرت صاحب کے پاس لے گئے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا کہ کسی غیر آباد کنویں میں ڈالے جائیں، اور فرمایا کہ جب دانے کنویں میں پھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنویں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی منہ پھیر کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔ تو مرزا غلام قادیانی پیشین گوئی کر بیٹھا اس عیسائی مناظر کے مرنے کی، لیکن اس نے پوری کوشش کی، وظیفے کیے، سب کچھ کیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ عیسائی نہ مر سکا اور مرزا غلام احمد کی یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے یہ پیشین گوئی کی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 279۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کے ماموں کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا مرزا احمد بیگ۔ یہ اس کے ماموں زاد بھائی تھا مرزا احمد بیگ، اور چچا زاد بہن تھی عمر النساء، ان کی بیٹی کا نام تھا محمدی بیگم۔ تو وہ لڑکی کا جو باپ تھا کسی مقدمہ کے سلسلہ میں زمین وغیرہ کا مقدمہ تھا، اس سے پتہ چلا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے نا یہ رشتہ دار ہے تو میرا ساتھ تعاون کرے گا۔ وہ مسلمان تھے اور پہلے اس کے ساتھ میل جول نہیں تھا، دوبارہ وہ اس سلسلہ میں مرزا غلام قادیانی کے پاس کسی کام کے لیے آیا، تو مرزا غلام قادیانی نے پہلے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اصرار کرتا رہا اور بار بار آتا رہا اور اس کی بیٹی بھی مرزا غلام قادیانی نے دیکھ لی، تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس نے جو ہے نا یہ بات کہی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر جو نا یہ خدا تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 279 دافل وساوس مقدمہ حقیقت اسلام۔ خدا تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ اپنی دختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں، اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں، تو وہ تمام نحوستیں آپ کی اس رشتہ سے دور کر دے گا اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھ کر برکت پر برکت دے گا،
اور اگر یہ رشتہ وقوع میں نہ آیا تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا، اور اس کا انجام درد اور تکلیف اور موت ہوگی۔ یہ دونوں طرف برکت اور موت کی ایسی ہیں جن کو آزمانے کے بعد میرا صدق اور کذب معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی تو میں سچا نبی ہوں گا، ورنہ میں جھوٹا ہوں گا۔ اب جس طرح چاہو آزما لو۔ میری برادری کے لوگ مجھ سے ناواقف ہیں، اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے کاموں کو ان پر بھی ظاہر کر دے، کہ ان کے سامنے بھی واضح ہو جائے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے نا، یہ اس کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ تو یہ اس نے پیشین گوئی کی، اور اسی روحانی خزائن جلد نمبر 5 اس کا صفحہ نمبر 286 ہے، اس کے اوپر بھی یہ پیشین گوئی کرتا ہے۔ جلد نمبر روحانی خزائن آئینہ کمالات اسلام، اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 286 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286، اس پہ جو ہے نا یہ عبارت موجود ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ اس خدائے قادر حکیم و مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر، وہ رشتے کی بات چیت چلا، اللہ نے یہ الہام کیا ہے، اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا۔ یہ مقدمہ میں میں مدد تبھی کروں گا کہ بیٹی کا رشتہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے، یہ مدد اسی صورت میں ہوگی جب بیٹی کا رشتہ کیا جائے، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1888 عیسوی میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی تھی، ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا، اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا، اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا۔ یہ کہا کہ اللہ نے یہ الہام بھی کر دیا ہے کہ ساری رکاوٹیں دور کر کے آخر یہ تیرے نکاح میں آئے گی، اس وجہ سے کئی بے دین مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھ کر مرزائیت اختیار کر لیں گے۔ اور اس بارے میں عربی الہام یہ ہے، کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردھا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید انت معی وانا معک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو قرآن مجید کی آیات جو ہے نا مختلف جگہوں سے لے کر اس پہ یہ سب وہی نازل ہوئی، یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا، اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے تھے، تو خدا تعالیٰ نے ان سب کے تدارک کے لیے جس کام کو روک رہے ہیں وہ تمہارا مددگار ہوگا، اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے، تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور ان قریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گو اول میں احمق اور نادان لوگ بد باطنی اور بد ظنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں، لیکن آخر خدا تعالیٰ کی مدد کو دے کر شرمندہ ہوں گے، اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا، اس نے یہ پیشین گوئی کی، اور اسی طرح یہ مجموعہ اشتہارات جو ہے نا، مجموعہ اشتہارات اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 136،
ہاں تو یہ بھی دکھا دیں، یہی عبارت ہے. تو یہ جیسا روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286 پر یہ عبارت موجود ہے. بیانی یہی عبارت اور یہی پیشین گوئی مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 136 اور 137 پر یہ عبارت موجود ہے. اور اس سلسلہ میں مزید پیشین گوئیاں جو کی گئیں اپنا محمدی بیگم کے بارے میں، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 572. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ أَخْطُبَ صَبِيَّتَهُ الْكَبِيرَ لِنَفْسِكَ کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تو اپنی اس کی بڑی بیٹی کا اپنے ساتھ نکاح کر لے اور ان سے تو یہ کہہ کہ یہ تیرے ساتھ وہ رشتہ مساہرت قائم کریں اور پھر تجھ سے جو نا یہ فیض حاصل کریں. اور یہ ساری عبارات جو نا یہ صفحہ نمبر 572 اور صفحہ نمبر 573 پر جو نا یہ عبارت موجود ہے. جس میں بھی اس نے یہ پیشین گوئی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احمد پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ اس مرزا غلام محمد قادیانی کے نکاح میں اس بیٹی کو لایا جائے. جس سے بار بار جو ہے یہ مختلف طریقوں سے کبھی دھمکیاں دیتا اور کبھی اس کو پیشین گوئیاں سناتا اور مختلف ہیلے استعمال کرتا، لیکن وہ لوگ جو نا وہ اپنی بات پہ پکے رہے کہ یہ تو کافر ہے تو اس کی اپنی بیٹی ہم اس کے نکاح میں نہیں دے سکتے. انہوں نے اس کی بات کسی صورت میں بھی نہیں مانی. آخر زندگی تک جو ہے نا یہ اسی محمدی بیگم کو یاد کرتا رہا. یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس نے اپنے دھمکی بھی دی محمدی بیگم سے شادی نہ ہونے کی صورت میں بہو کو طلاق دینے کی دھمکی دی. مرزا کا بیٹا تھا فضل احمد، اس کی ساس جو فضل احمد کی ساس محمدی بیگم کی پھوپھی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم یہ شادی نہیں کرو گے تو اس صورت میں اپنی بہو کو طلاق دلوا دوں گا. یہ کہا کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ چند روز تک محمدی یعنی مرزا احمد بیگ کی لڑکی جو ہے اس کا نکاح کسی اور سے ہونے والا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے رشتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس لیے ازراہ نصیحت لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی احمد بیگ کو سمجھا کر یہ ارادہ موقوف کرواؤ اور جس طرح تم سمجھا سکتی ہو اس کو سمجھا دو. اگر ایسا نہ ہوگا تو آج میں نے مولوی نور الدین اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادے سے باز نہ ہو تو فضل احمد اپنی بیوی یعنی تمہاری بیٹی عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے. وہ میں اپنے بیٹے کو کہوں گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے سے گریز کرے یا عذر کرے اس کو آگ کر دیا جائے، پھر میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد مال و دولت میں ان کی وارث نہیں ہوتی. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، مال و دولت میں انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ان کی وراثت تو صرف علم ہوتی ہے. یہ اپنے بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے اگر تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو میں تجھے جائیداد سے آگ کر دوں گا اور وارث نہیں بناؤں گا اور ایک پیسہ اس کو وراثت کرنا ملے. سو امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کا مضمون یہ ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی کا نکاح غیر کے ساتھ کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسی روز سے جو محمدی کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا عزت بی بی کو 3 طلاق ہیں. بیک وقت 3 طلاق دینا یہ بھی گناہ ہے، شریعت میں ناجائز ہے. تو یہ نبی کہلانے والا یہی الفاظ لکھوا رہا ہے کہ پھر یہ لفظ لکھنا کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو محمدی اس عزت بیبی کو 3 طلاق. اس سب پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی بیگم کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا
اور اس عزت بی بی پر فضلہ احمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ یہ پہلے سے لکھوا لوں گا، تو پھر محمدی بیگم کا جب تم نکاح کرو گے، جیسے نکاح ہوگا ساتھ ہی 3 طلاقیں اس عزت بی بی کو بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ شرطی طلاق ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم کے بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں، اور اگر فضل احمد نہ مانا تو میں فی الفور اس کو آگ کر دوں گا، پھر وہ میری وراثت سے ایک دانہ نہیں پا سکتا۔ اور پھر جنا یہ مرزا نے اپنے بیٹے فضل احمد کے سسر مرزا علی شیر بیگ محمد علی محمدی بیگم کا جو پھوپھا تھا، اس کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عید کی 2 یا 3 تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ کیا میں چوڑا یا چمار تھا جو مجھ کو لڑکی دینا آر یا ننگ تھی؟ لہذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت کو سنبھال لیں اور احمد بیگ کو پورے زور سے خط لکھیں کہ وہ اس ارادے سے باز آ جائے۔ تو یہ اپنے جناب وہ معجزے کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے زور لگا رہا ہے۔ اب اس کے جواب میں مرزا علی شیر بیگ نے خط کا جواب کیا لکھا؟ اس نے یہ لکھا کہ یہ نوشتہ غیب، اس کے اندر یہ ساری عبارت موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں مسلمان ضرور ہوں، مگر آپ کی خود ساختہ نبوت کا قائل نہیں۔ میں مسلمان تو ہوں لیکن آپ کو نبی نہیں مانتا، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سلف صالحین کے طریقے پر ہی رکھے اور اس پر ہی میرا خاتمہ بالخیر کرے۔ اور احمد بیگ کے متعلق میں کاری کیا کر سکتا ہوں؟ نہ آپ فضول ایمان گنواتے اور الہام بانی کرتے، اور نہ مرنے کی دھمکیاں دیتے، اور نہ وہ کنارہ کش ہوتا۔ اور میری بیوی کا کیا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو متعلقہ ہونے سے بچانے کے لیے بھائی کی لڑکی کو ایک دائم المریض آدمی کو جو مراغ سے خدائی تک پہنچا وہ دینے کے لیے کس طرح لڑے؟ کہ یہ مرزا تو بیماری میں مبتلا تھا، تو اس اپنی جناب بیٹی کو طلاق سے بچانے کے لیے بھائی کی لڑکی قربان کر دے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی جو نا، اس نے اس طرح کی الہام بازیاں شروع رکھی اور اپنے جھوٹوں الہاموں کا سہارا لیتا رہا، لیکن ساری چیزیں بیکار چلی گئیں اور محمدی بیگم کا نکاح ہو گیا۔ اب اس پر کوئی الہام بھی نہ اترا، اس کو علم نہ ہو سکا، بلکہ دوسروں سے پھر یہ تصدیق کر رہا تھا کہ نکاح ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو مرزا نے رستم علی نامی شخص کو خط لکھا۔ رستم یہ مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 5، یہ مرزا کے خطوں کا مجموعہ، یہ انہی کی کتابیں ہیں۔ اس میں یہ خط لکھا، میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے نکاح کی نسبت آپ نے جو خبر دی تھی 20 روز سے نکاح ہو گیا ہے۔ قادیان میں اس خبر کی کچھ اصلیت معلوم نہیں ہوتی، یعنی نکاح ہو جانا کوئی شخص بیان نہیں کرتا، لہذا مکلف ہوں کہ دوبارہ اس امر کی نسبت اچھی طرح تحقیقات کر کے تحریر فرما دیں کہ نکاح اب تک ہوا ہے یا نہیں۔ یہ نبوت کا دعوے دار ہے، اب اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ نکاح ہو چکا ہے یعنی میری پیشین گوئی جھوٹی نکلی ہے، تو یہ خط لکھ کر جناب اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب جناب یہ نکاح ہو گیا تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی جناب اس نے اور پیشین گوئیاں شروع کر دی، یہ کہا کہ اس کا خامد مر جائے گا، یہ ایسی باتیں کی، لیکن وہ ساری چیزیں بھی اس کی جھوٹی نکلی۔ اب یہ لکھتا ہے کہ یہ بھی مجموعہ اشتہارات کا صفحہ نمبر 219 ہے کہ ہر چند سلطان احمد کو سمجھائے، بہت تاکیدی خط لکھے اور تیری والدہ اس کام سے تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں، ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا اور بالکل مجھ سے بیزاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے ایک تلوار کا بھی زخم مجھے پہنچتا تو بخدا میں اس پر بھی صبر کرتا، لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا۔ تلوار مار دیتے تو وہ غم کم تھا، تو یہ محمدی بیگم کا نکاح نہ کروا کے جان مجھے بہت تکلیف دی، اور عمدن چاہا کہ میں سخت ذلیل کیا جاؤں، اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اس شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس نکاح کے دن سے سلطان احمد آق اور محروم الارث ہوگا۔ اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے، اور اگر اس کا بھائی فضل احمد، یہ اس کا بیٹا تھا جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ کی لڑکی ہے،
اپنی اس بیوی کو جو اسی دن جو اس کے نکاح کی خبر ہو طلاق نہ دے تو پھر وہ بھی آنکھ اور محروم الارث ہوگا، میری بیوی کو بھی طلاق اور میرا بیٹا جو وہ بھی آنکھ ہو جائے گا، اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا۔ اس نکاح کے بعد تمام تعلقات، خوشی، قرابت، ہمدردی دور ہو جائے گی، کسی نیکی، رنج، راحت، ماتم، شادی میں ان سے شرکت نہیں رہے گی، کیونکہ انہوں نے تعلق توڑ دیے اور توڑنے پر راضی رہے، سو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام ہے۔ تو پھر مرزا یہ جنم مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 219 ہے۔ تو پھر مرزا نے اپنے دونوں بیٹوں سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو جائیداد سے آگ کر دیا، اور فضل احمد کی بیوی کو بھی طلاق بھی دلوا دی۔ تو اور اس کا بیٹا فوت ہوا، مرزا کا بیٹا فضل احمد تھا، اس کا اس نے جنازہ بھی نہ پڑھا، اپنے بیٹے کے جنازے میں بھی شامل نہ ہوا، کیونکہ اس کا بیٹا ہی نبی کا بیٹا جب اس سے باغی ہو گیا تھا۔ تو اب بہو کو بھی طلاق دے دی، اپنی بیوی کو بھی جنم انتقاماً اس نے بہو کو طلاق دلوائی اور اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ احمد بیگ کی بڑی لڑکی، یہ بھی اس نے الہام لکھا مجموعہ اشتہارات میں، احمد بیگ کی بڑی لڑکی ایک جگہ بیاہی جائے گی اور خدا اس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا، یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی اور خدا سب روکیں درمیان سے اٹھا دے گا۔ یہ پھر نئی پیشنگویاں شروع کر دیں کہ اب دوبارہ وہ میرے نکاح میں آ جائے گی، چلو ایک بار نکاح ہو بھی چکا ہے لیکن پھر کا جنا وہ میرے پاس آئے گی۔ خدا تعالیٰ نے پیشین گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے، بہت ماننے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرف سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرا ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو اب یہ ساری باتیں پوری نہ ہوئیں تو پھر 2 اکتوبر 1894 عیسوی کو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ احمد بیگ کی دختر کلاں، یہ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 116 جلد نمبر 2 ربوہ کی چھپی ہوئی کتاب۔ تو اس نے کہا کہ احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں ہونا، یہ پیشنگویاں تیری طرف سے ہیں، تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو، اور اگر اے خداوند یہ پیشین گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ یہ اللہ کو کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ تو تیری پیشین گوئیاں تھی، سچی نہیں ہوئی، یا تو ان کو پورا کر دے، یا پھر اگر یہ تیری طرف سے نہیں تھی تو مجھے نامرادی کے ساتھ ذلیل کر کے ہلاک کر۔ اور یہ صفحہ نمبر 116 جلد نمبر 2۔ تو اب جانا مرزا غلام محمد قادیانی نے پھر یہ پیشین گوئیاں کی، اس کا خامد 2.5 سال کے اندر فوت ہو جائے گا، اس کا باپ مر جائے گا، ایسے ایسے کام ہو گئے، وہ محمدی بیگم اس پہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن وہ سارے صحیح سالم رہے، اور آخر کار جو ہے نا وہ مرزا غلام محمد قادیانی وہی فوت ہو گیا، اور یہ حسرت لیے آخری مرنے کے وقت بھی یہ اسی مرزا غلام قادیانی محمدی بیگم کے نام لیتا تھا، تو آخر دم تک جو یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے بھی وہ میرے نکاح میں آ جائے، دھمکیوں سے بھی کام لیا، اور بھی منت کئی اس کے اور بھی بڑی عبارات ہیں، ان کی منتیں بھی کرتا رہا، بڑی معذرتیں کی کہ کسی طرح میری بات مان لے، میں تم کو اتنی جائیداد دوں گا، یہ چیزیں دوں گا، لیکن وہ اپنی بات پہ پختہ رہے۔ اور پھر اس نے یہ پیشین گوئی کی کہ میری موت مکہ یا مدینہ میں آئے گی۔ تو اب یہ ایک بار بھی مکہ مدینہ نہیں جا سکا، مکہ مدینہ کی زیارت ہی نہیں کر سکا۔ اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ میری موت مکہ یا مدینہ میں ہوگی، لیکن اس کے بجائے جو ہے نا یہ لاہور میں مرا اور بڑی ذلت کے ساتھ مرا۔ تو اب مرزائی جو ہے پھر وہ قادیان کو ہی مکہ مدینہ قرار دیتے ہیں، اس کی پیشین گوئی کی وہ تعویلیں کرتے ہیں، اسی مکہ مدینہ سے یہی جگہ مراد تھیں۔ دوبارہ یہ بڑی نامرادی کی حالت میں اور غلیظ حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اللہ کا نبی علیہ السلام ہو، اس کے منہ سے تو جو بات نکلے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جس طرح فرما دیتے تھے تو کافر جو ہے نا ان کو بھی یقین ہو جاتا تھا کہ اب آپ کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ کفار مکہ جو قریش مکہ آپ کے جانی دشمن تھے، ان کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی بات پر یقین تھا
کہ آپ کی زبان سے جو نکلے اسی طرح ہو کر رہے گا۔ اور یہ مرزا غلام محمد قادیانی اس کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں، عین محمد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، الیاذ باللہ، کہیں اپنے آپ کو افضل بھی قرار دیتا ہے، اور کسی جگہ خاتم الانبیاء آخری نبی اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان پیشینگوئیوں کے معاملے میں بھی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو یہ پیشینگوئیاں کرتا رہا وہ اسی طرح جھوٹی ہوتی رہیں، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا، کیونکہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر یہ خلاف عادات چیزیں ظاہر نہیں فرماتا۔ اگر اس کے ہاتھ پہ خلاف عادات چیزیں یہ ظاہر ہو جائیں جو محیر العقول ہیں اور معجزہ کی طرح ہیں، تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہوگا؟ اس لیے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔ مرزا وہ اپنا تھا مسلمہ کذاب، وہ بھی متنبی تھا، جھوٹا نبی ہونے کا دعوے دار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا تو یہ معجزہ ہے، آپ نے جناب وہ کنویں میں لعاب دہن ڈالا، اس کا پانی میٹھا ہو گیا، تو تم بھی اپنا تھوک جا کنویں میں ڈالو۔ اس نے کنویں میں تھوکا تو وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے اس کی ایک آنکھ خراب تھی، تو وہ اس کے پاس آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا تو معجزہ یہ تھا کہ آپ نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا آنکھ درست ہوگی، تو میرے آنکھ پر بھی ہاتھ پھیرا، اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی وہ بالکل ہی نابینا ہو گیا۔ تو جھوٹے نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات ظاہر نہیں فرماتا، ورنہ جھوٹے اور سچے میں فرق نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد سید الکونین والثقلین۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔